مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت جعلی ہے. اسلام آباد میں گولی چلی، سوال اٹھتا ہے آپ نے پشاور میں گولی چلائی تو اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے. بخاری صاحب، مولانا فضل الرحمان جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں حکومت جعلی ہے، اور یہ بھی مولانا فضل الرحمان اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ جو ہے کے پی حکومت نے چوری کی ہے، تو اب جو سوالات وہ اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ کیا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ان کا عمل تھا. دیکھیے، میرے خیال سے مولانا کی پوری سیاست کو اگر آپ ریویو کریں یا ریکال کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے جو دو گلے ہیں، ایک اور یا فوجی قیادت سے ہے اور دوسرا گلہ ان وقتوں کی حکومتوں سے ہے. ان کا خیال یہ ہے، اور وہ اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، کہ 2018 میں ان کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت ان کو الیکٹرل پروسیس سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی. جی بالکل. اور یوں حکومت جو ہے وہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی کے سپرد کر دی گئی. پہلے بھی ان کو شکایت ہے. ہاں بالکل. اور یہ نئی شکایت نہیں ہے. پھر 2024 کے الیکشن میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ نہ اسٹیبلشمنٹ نے پورے کیے اور نہ ہی اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت نے پورے کیے. اور وہ زخمی شیر کی طرح سے ہر بار جب ان کا دل چاہتا ہے نون لیگ پہ بھی چڑھ دوڑتے ہیں، اور کبھی کبھی جب ان کا موڈ کرے تو وہ پیپلز پارٹی پہ بھی چڑھ دوڑتے ہیں. جی. تو اس لیے ان کو آپ یہ سمجھیں کہ کے پی کے میں خاص طور سے وہ ایک متاثرہ فریق ہیں. ٹھیک ہے. لہذا جو کچھ انہوں نے کے پی کے کی حکومت کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور اس کے بہت سارے حوالے ہیں. اب دیکھیں وہ کیا سوال پوچھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو آپ کو کچھ نہ کہا جائے تو آپ کہتے ہیں گولی کیوں نہیں چلائی. روکتے ان کو، وہ تمہارے بندے ہی نہیں تھے، ایجنسیوں کے بندے تھے. 24 نومبر کو جب آپ کو چیک کیا جاتا ہے صرف آپ کے اوپر ربڑ بلٹ چلتے ہیں تو آپ نے قیامت اٹھا دی. کسی نے کہا 1200 مر گئے ہیں، کسی نے کہا 2300 شہید ہو گئے ہیں، کسی نے کہا کچھ. لطیف کھوسا جیسے بندے نے، جس کو ڈھنگ کا آدمی میں سمجھتا تھا ہمیشہ، میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہے، میرے بڑے مہربان ہے وہ بیٹھ کے فتویٰ جاری کریں ٹی وی چینل کے، مین سٹریم ٹی وی چینل پر، کہ 278 لوگ جو ہیں ان کی شہادت تصدیق ہو گئی ہے، اور کے پی کے حکومت نے 1 کروڑ روپے فی بندہ ان کے لیے کمپنسیشن کا اعلان بھی کر دیا ہے. اور ثابت نہ کر سکیں وہ 13، اب وہ 278 سے فگر 13 پہ آ گیا ہے. کوئی پتہ نہیں، کوئی نہ ان کے وارثین ہیں، نہ کسی نے جنازہ پڑھا، نہ کسی نے فاتحہ پڑھی، نہ کوئی مطالبہ کر رہا ہے کہ جناب ہمارے شہیدوں کا حساب دیں. تو یہ تو حال ہے. ٹھیک. جب یہ حال ہوگا تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب، یہ بلدیاتی نمائندے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی تو اظہار رائے کی آزادی ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ کوئی آپ سے غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ جو فائنانسز ہم تک پہنچنے چاہیے تاکہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کے کام کرائیں، ترقیاتی کام کرائیں، وہ آپ ہمیں دیں. آپ نے سلوک کیا کیا ان کے ساتھ؟ کیا آپ وہ فوٹیج دیکھیں، کیا وہ 26 نومبر والا منظرنامہ نہیں ہے؟ کیا وہ 9 مئی والا منظرنامہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو تنقید ہے اس کے اندر بہت لاجک ہے. اس کے علاوہ وہ جو ایک اور خوفناک بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ الزام دے رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ فرقہ واریت کو ہوا دیتی ہے. جی. اب اس کے بارے میں بہت زیادہ آگے ہم نہیں جا سکتے. مطلب ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے فرقہ واریت کو ہوا ملتی ہے، یوں کہیں سے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید جان بوجھ کے نہ کرتے ہوں، لیکن ان کے اقدامات ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے اس کو ہوا ملتی ہے. دوسری ایک بات وہ اور کہہ رہے ہیں وہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے. اس میں ان کے اس بیان میں بھی بہت لاجک ہے. انہوں نے کہا کہ جناب دہشت گردی کروا کے ڈالر کمائے جاتے ہیں. جی بالکل کمائے جاتے ہیں. اچھا. آپ مجھے بتائیں، اگر آپ انالیسز کرنے بیٹھیں تو آپ کو بہت سی ایسی تنظیمات ملیں گی، چاہے ان کا تعلق افغانستان سے ہے، چاہے ان کا تعلق پاکستان سے ہے، چاہے ان کا تعلق ایران سے ہے، چاہے ان کا تعلق عراق سے ہے، نیم دا کنٹری، وہ استعمال ہوئی ہیں. یہ داعش کہاں سے آئی ہے؟ یہ القاعدہ کہاں سے آئی تھی؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈالروں کی خاطر اپنے اپنے ملکوں کے خلاف ملیٹنٹ ایکشنز کیے ہیں. تو اس بات میں بھی ان کی بہت وزن ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال سے مولانا کو سیریسلی سنا جانا چاہیے. اور اس کے اندر سے جو بخاری صاحب ٹھیک ہے، مولانا کبھی کبھار یا بعض اوقات متنازع بیانات دیتے ہیں اور اس طرح سے خبروں کا حصہ بھی بنے رہتے ہیں. اب جو کچھ کرم میں ہو رہا ہے بخاری صاحب، یہ بڑی سیریس نوعیت کی بات ہے کہ وہاں پر معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. امن معاہدے بھی کر کے کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی
پیس ابھی تک وہاں پہ نہیں ہو سکا. اب جس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ قبائلیوں کا دھرنا بھی جاری ہے, سڑکیں بند ہیں, جو کھانے کا سامان ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے, تو یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ کیا منظرنامہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کی کوشش کے باوجود ابھی مولانا سے نہیں ہٹوں گا. جی مولانا وہی ہیں نا جن کے پیچھے باجماعت نمازیں پڑھتے رہے پی ٹی آئی کے لوگ, کہ بھول گئی آپ؟ جی بالکل یاد ہے. ٹھیک ہے, اور ہوا کیا, اس کے باوجود وہ 26ویں ترمیم کا حصہ بن گئے, اور پی ٹی آئی کے پلے کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے مولانا سے مستفید ہونے کی کوشش سبھی کرتے ہیں, کامیاب ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں آپ جناب کرم پہ. جی بالکل, کرم کے اندر جو آج حالات ہیں وہ بالکل یعنی وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے, جو لا انفورسرز ہیں, چاہے ان کا تعلق صوبائی حکومت سے ہے, چاہے ان کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے ہے, ناکام ہوئے ہیں وہاں پر امن قائم کرنے میں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے جان بوجھ کے اس کو طویل کیا جا رہا ہے. اچھا, یہ بڑا خوفناک بیان ہے. اس کو I hope کہ I can convey this to you and طویل کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ٹوٹلی نااہل ہے, incapable ہے to handle a situation in one small part of their province. Tal is not whole of KPK. It's a small part. وہاں پر اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوئی ہے, وہاں پر اگر آپس میں فساد ہوا ہے, تو اس پہ قابو کس نے پانا ہے؟ انیشلی انڈر the 18th amendment. قابو پانے کے لیے اب چیک پوسٹیں بنائی جا رہی ہیں, ٹاسک فورس قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے, تو معاملات کو بہتر کرنے کے لیے پیش رفت تو کی جا رہی ہے. دیکھیے, یہ کرم اور پارا چنار میں پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. آپ نے مجھے پرووک کر دیتی, پھر مجھے ریکال کرنا پڑتا ہے ہسٹری میں. پارا چنار میں this has become an annual ritual. Same was in ہزارہ in بلوچستان, جو کوئٹہ کے اندر جو کچھ ہوا تھا آپ کے سامنے ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومتیں آنکھیں بند کر لیتی ہیں اتنی خوفناک صورتحال سے, تو وہ پھر بار بار ہوتی رہتی ہے. سو اٹس اے فیلیئر آف, میں نے صرف کے پی کے کی حکومت کو بلیم نہیں دیا, آل دوز جن کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے اندر فرقہ واریت نہ ہو, ملک کے اندر دہشت گردی نہ ہو, وہ سب ناکام ہوئے ہیں ایک چھوٹے سے علاقے میں امن قائم کرنے میں. بالکل, کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ بالکل, جو کچھ کرم میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت بھی ہے, صوبائی حکومت بھی ہے. کرم میں معاملات کو بہتر کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام لینا ہوگا. وفاقی وزارتوں کے 80 اداروں کی تعداد آدھی اور 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کر دی گئی ہیں. بخاری صاحب, جس طرح سے حکومتی اخراجات میں کمی کرنے کے اقدامات جو ہیں وہ تیزی سے جاری ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھی اپروچ ہے کہ جو ایکسٹرا ایکسپینڈیچر ہے اس کو یعنی جو اکنامک ٹرم ہے اس میں کہتے ہیں نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو آپ کم کریں. obviously this is a right step in the right direction. ایک یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن کازمیٹک میئرز جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر if you don't mean it and just do it to fill in the gap, تو اس سے کچھ نہیں ہونا. میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ آپ نے یہ اسامیاں ختم کر دی, بہت اچھا اقدام ہے, برڈن نہیں ہوگا. آپ ایک اور مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ وزارتوں کی تعداد کم کی جائے, ایک دوسرے کے اندر مرج کر کے ان کو. لیکن دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ جج ہیں, چاہے وہ وزیر ہیں, چاہے وہ ارکان پارلیمنٹ ہیں, ہوش ربا اضافے ہیں ان کی تنخواہوں میں. جی, آپ نے دیکھا ابھی پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا, آپ نے اس سے پہلے دیکھا سپریم کورٹ کے ججز کا کیا ہوا. مطلب ہے پھر یہ تو ڈویلٹی ہے نا. ایک طرف آپ غریب کا گلا کاٹ کے تو اکنامک میئرز لے رہے ہیں, دوسری طرف آپ اپنے للے تللے جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, تو اس سے تو کبھی فائدہ نہیں پہنچتا. دوسری بات یہ ہے کہ آج فائنانس منسٹر صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ ہاسپٹل جو ہیں تو صوبوں میں لیکن چل رہے ہیں وفاق کے زیر اہتمام, کیوں بھائی, وائی شوڈنٹ دے بی ہینڈڈ اوور ٹو دا پروونسز. یہ موو پہلے بھی ہوئی تھی, جس کے نتیجے میں شیخ زاید ہاسپٹل جو ہے وہ پنجاب حکومت کو ملا تھا, پھر اگلی حکومت نے آتے ہوئے واپس لے لیا. تو یہ اسی طرح سے کراچی میں جو مین ہاسپٹلز ہیں, بڑے ہاسپٹلز, ان کو صوبوں کو دے دینا چاہیے کہ وہ اس کو ڈھنگ سے چلائیں.